بعض لوگوں کے نزدیک کامیاب اور امیر لوگ ہماری دنیا کے باشندے نہیں بلکہ کسی اور دنیا سے آتے ہیں۔ بل گیٹس، وارن بفٹ، اسٹیو جابس، آج ہمارے ارد گرد بہت سے لوگ ان جیسا بننا چاہتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر یہ چاہتے ہیں کہ ان کو یہ دولت بغیر کسی محنت کے مل جائے۔ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی رنگ چوکھا آئے۔ ان کی خواہش ہے کہ وہ جس چیز کو ہاتھ لگائیں وہ سونا بن جائے، وہ کھل جا سم سم کہیں اور کامیابی کا دروازہ کھلنے لگے۔ انہیں شاید علم نہیں کہ کامیابی کا راستہ مشکلات سے بھرا پڑا ہے اور اسے طے کرنے کے لیے غیر معمولی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ خون، پسینہ، آہیں، آنسو، گریاں زری اور پھر عمل پہم۔ ان 30 لوگوں کی کہانیاں بلند سوچ اور عمل کی تصویر ہیں۔ کتنی ہی مایوسی سے نکل کے اور کتنی ہی تاریک راتوں کے بعد کامیابی کا سورج طلوع ہوتا ہے اور ایک نئی دنیا تعمیر ہوتی ہے۔ ہزاروں مشکلوں کے بعد انسان اس قابل بنتا ہے کہ وہ اللہ کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا سکے اور پھر کامیابی کا مستحق ٹھہرے۔ اس کتاب میں دی گئی کہانیاں پڑھنے کے بعد ہمیں چنیوٹ کے ان کامیاب لوگوں کے کچھ مخصوص اوصاف دکھائی دیتے ہیں۔ ان اوصافوں کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: ذاتی اور خاندانی۔ ذاتی یعنی وہ اوصاف جن کا تعلق خالصتاً ذاتی اصولوں سے ہے۔ خاندانی یعنی وہ اوصاف جن کا تعلق خاندانی روایات یا چنیوٹ شہر سے ہے۔ ذاتی اوصاف میں محنت، تعلیم، دیانت، انٹرپرینیورشپ، خود اعتمادی، تجربہ، کفایت شاری، معلومات، یکسوئی یا فوکس، کم منافع اور ایک کام پر ڈٹ جانا۔ خاندانی اوصاف میں غربت سے آغاز، چنیوٹ سے محبت، باہمی امداد کا جذبہ، خدمت اور خیرات، اخلاقی اقتدار کی پیروی، صلح رحمی، ہجرت، قانون کا احترام، پہلا کاروبار، چھوٹی تجارت اور چمڑا، لوک دانش، یکجہتی اور اتفاق، حسن سلوک ہیں۔ اس امر میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ خصوصیات ایک عام آدمی کو اچھا بزنس مین بناتی ہیں اور کامیابی کا راستہ ہموار کرتی ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ صرف انہی خصوصیات کی بدولت کامیابی نہیں ملتی۔ ترقی کے لیے ان کے علاوہ بھی بہت سے اور عوامل ضروری ہیں۔ دنیا کی بڑی بڑی درسگاہوں میں انٹرپرینیورشپ کو سمجھنے کے لیے بہت تحقیق ہوتی ہے۔ اس ضمن میں کئی ایک تھیوریز بھی وضع کی گئی ہیں۔ ایسی ہی ایک تھیوری کو ٹریڈ تھیوری کہا جاتا ہے۔ اسٹیفن تھیوری کے مطابق انٹرپرینیورز اور لیڈرز کچھ مخصوص خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ڈرائیو یعنی عزم اور حوصلہ، ڈیزائر ٹو لیڈ یعنی قیادت کی خواہش، ہونیسٹی اور انٹیگریٹی، ایمانداری، سچائی اور عفت، سیلف کانفیڈنس یعنی خود پر اعتماد، انٹیلیجنس یعنی ذہانت، نالج ٹو بزنس یعنی کاروبار کے بارے میں مکمل معلومات۔ کامیاب لوگ نامی اس کتاب میں بھی ٹریڈ تھیوریز کے پیش نظر چنیوٹ کے ابتدائی تاجروں کی کچھ اچھی ٹریڈز کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اسی نتیجے میں جو بزنس ماڈل وجود میں آتا ہے اس کو ہم چنیوٹی بزنس ماڈل کہتے ہیں۔ چنیوٹ بزنس ماڈل میں پائی جانے والی خوبیاں کیا ہیں؟ کیا یہ ٹریڈز اس برادری سے تعلق رکھنے والے ہر شخص میں موجود ہیں؟ سچ تو یہ ہے کہ اگر ہم چنیوٹ بزنس ماڈل کا خلاصہ بیان کرنا چاہیں تو کچھ مشترکہ خوبیاں ہر چنیوٹ بزنس کے اندر موجود نظر آتی ہیں۔ ان خوبیوں میں کمی یا زیادتی ہو سکتی ہے لیکن ان کے بغیر چنیوٹی بزنس ماڈل تعمیر نہیں ہوتا۔ چنیوٹ بزنس ماڈل کی بہت سی خوبیاں ہیں لیکن یہ 6 خوبیاں انتہائی اہم ہیں۔ پہلی خوبی یقین، اللہ اور خود پر یقین۔ 200 سال پہلے یہ لوگ چنیوٹ شہر سے اس یقین کے ساتھ نکلے کہ اب کچھ حاصل کر کے واپس لوٹیں گے۔ انہیں اپنی صلاحیتوں پر بھی یقین تھا اور اپنی خوبیوں پر بھی۔ انہیں علم تھا کہ وہ ضرور کامیاب ہوں گے، ناکامی ان کے لیے کوئی آپشن نہیں تھی۔ اپنی ذات پر یقین کے ساتھ ساتھ انہیں اللہ کی رحمت پر بھی بھروسہ تھا۔ اصل میں خود پر اور اللہ پر اسی یقین نے انہیں بے سر و سامانی کے باوجود اگلی منزل کا راستہ دکھایا۔ مجھے خود پر مکمل یقین ہے لیکن جب ٹھوکر لگتی ہے تو کوئی مجھے گرنے سے بچاتا ہے۔ میں جب بلندی سے گرتا ہوں تو کوئی مجھے تھام لیتا ہے۔ میں ہارتا ہوں تو کوئی مجھے دلاسا دیتا ہے۔ کوئی تو ہے جو میرا سہارا بنتا ہے اور مجھے اکیلا نہیں چھوڑتا۔ یہ وہ فقرے ہیں جو ان کہانیوں میں ہر شخص نے مختلف انداز میں دہرائے۔ دوسری خوبی ہجرت ہے۔ گھر بار چھوڑنا، کسی اجنبی سرزمین کا رخ اختیار کرنا، غیر یقینی مستقبل کا سفر۔ اگر یہ لوگ گھر نہ چھوڑتے تو آج اس مقام پر نہ ہوتے۔ جس دور میں سڑک اور ریل بھی نہ تھی یہ لوگ اونٹوں پر سفر کرتے رہے۔ ریل کی پٹڑی بچھی تو جس بڑے شہر کی طرف جانے والی گاڑی پہلے آئی یہ اسی میں بیٹھ گئے۔ لاہور، دلی، بمبئی، کلکتہ، مدراس، ڈھاکہ، چٹاگنگ، کراچی اور پھر نیپال، جاپان اور یورپ۔ ہجرت میں برکت ہے اور عظمت بھی۔ کسی بڑے مقصد کے لیے گھر سے نکلنا ہمیشہ کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ چنیوٹی شیخوں کے سامنے مسلمان عرب تاجروں کی وہ مثالیں بھی تھیں جو انہوں نے کئی سو سال پہلے قائم کی تھی۔ وہ سرزمین عرب اور وسطی ایشیا سے نکلے اور جنوب مشرقی ایشیا سے ہوتے ہوئے جزائر غرب الہند اور نہ جانے کہاں کہاں تک جا پہنچے۔ چنیوٹی شیخوں کی ہجرت بھی اسی روایت کا تسلسل تھی جو انہیں کامیابی سے ہمکنار کر گئی۔
ہجرت کے بعد ان کے تراکش کا اگلا تیر ان کی محنت تھی۔ دن رات صبح شام محنت کی عادت اپنانے کے بعد کوئی کام ان کے لیے مشکل نہ رہا۔ معمولی خونچہ فروشی بھی انہوں نے دل لگا کے کی۔ محنت کی عظمت پر ایسا یقین بہت کم نظر آتا ہے۔ کچھ عرصہ بعد جب دولت مہربان ہونے لگی تو بھی محنت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹا۔ ہمارے لیے کوئی کام چھوٹا یا بڑا نہیں، کام صرف کام ہے اور ہمیں کام کی عظمت پر پورا یقین ہے۔ کاروبار سے دیوانہ وار محبت کے بغیر کوئی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ تھا وہ اصول جو شیخ برادری کے بزرگوں نے کبھی فراموش نہ کیا۔ چوتھی خوبی دیانت ہے۔ دیانت صرف یہی نہیں کہ آپ سچ بولتے ہیں یا ناپ تول میں کمی نہیں کرتے۔ وفائے عہد، اخلاص، نیک نیتی، یہ سب دیانت کے زمرے میں شامل ہیں۔ دیانت کو کسی مفروضی اشاریے سے ناپنا ممکن نہیں۔ اس کا تعلق انسان کی اپنی ذات اور اپنے ضمیر سے ہے، اور اس امر کا فیصلہ بھی انسان خود ہی کرتا ہے کہ وہ دیانت کے کس معیار پر کھڑا ہے۔ اپنی ذات کے کٹہرے میں کھڑا ہو کر احتساب کی چھلنی سے گزرنا ہی دیانت کا اصلی امتحان ہے۔ چنوٹی انٹرپرینورز کی اکثریت خود کو دیانتدار قرار دیتی ہے۔ ان کے اولین بزرگوں کی دیانت تو واقعی ضرب المثل تھی۔ اس دعوے میں کمی بیشی تو ہو سکتی ہے، لیکن اس دعوے کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ ان کی بے پایان ترقی کے پس منظر میں دیانت کی کئی ایک مثالیں جھلکتی ہیں، جو اس امر کا اعلان ہے کہ دیانت کا اصول انسان کو کامیابی کی کتنی بڑی منزل پر لا سکتا ہے۔ کفایت شعری اور چادر دے کر پاؤں پھیلانا۔ کفایت شعری اور بچت ضرورت کے مطابق وسائل کے دانش مندانہ استعمال کا نام ہے۔ فضول خرچ کفایت شعر اور کنجوس میں بہت فرق ہے۔ فضول خرچ ضرورت کے بغیر خرچتا ہے، کفایت شعر صرف ضرورت پر خرچتا ہے، اور کنجوس ضرورت پر بھی نہیں خرچ کرتا۔ چنیوٹ ماڈل میں کفایت شعری کی یہ عادت ابتدائی سرمایہ جمع کرنے کے لیے بھی ضروری تھی۔ کاروبار میں اضافے کے لیے انہیں بچت ہی سے کام لینا تھا۔ جو رقم یہ کاروبار سے کماتے اسے کسی اور جگہ استعمال نہ کرتے۔ میانہ روی کفایت شعری اور چادر دے کر پاؤں پھیلانا، نفع کو پھر سے کاروبار میں لگا دینا، یہ ایک بڑا کارآمد اصول ہے۔ اسی اصول کی بدولت انہوں نے کاروبار کو وسعت دی اور نئی نئی منزلیں طے کی۔ اللہ کی راہ میں دینے کی خواہش یا گیونگ۔ اللہ کی راہ میں دینے کی عادت چنوٹی ماڈل کی ایک اور اہم خوبی ہے۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے تو اللہ کی راہ میں اتنا کچھ دیا کہ مثال ڈھونڈنا بھی مشکل ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ دینے کی یہی عادت ہماری مزید کامیابیوں کی راہ ہموار کر گئی۔ ہمیں جب بھی گھاٹے یا نقصان کا خدشہ ہو، ہم اللہ کی راہ میں دینے لگتے ہیں اور پھر سب کچھ واپس لوٹ آتا ہے۔ ہم نے آج تک کسی دینے والے کو غریب ہوتے نہیں دیکھا۔ مختلف انداز میں یہ بات بار بار پڑھنے کو ملی۔ یقین، ہجرت، محنت، دیانت، کفایت شعری اور خیرات، یہی چنوٹی بزنس ماڈل ہے، یہی چنوٹی انٹرپرینورشپ کی اصل روح ہے۔ کون ہے جو رزق حلال یا دولت کمانا نہیں چاہتا؟ فٹ پاتھ سے اٹھ کر ارب پتی بننا مشکل نہیں، لیکن اس کے لیے کچھ قربانی دینا پڑتی ہے۔ کیا ہم یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں؟ اس سوال کے مثبت جواب میں ہماری ترقی کا راز چھپا ہوا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دیجیے گا۔